بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو آپ سن کر خوش ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے یا آپ عاشق رسول ہیں تو بس اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں رسول اللہ ضرور لکھیں۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول آج کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پیارے دوستوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دوائی بیماری کا بھی یعنی کہ آپ کی رضائی والی دائی رہی ہیں۔ حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کے دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا، سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہمارے بچے بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکری چرنے جاتی ہیں وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں لے جاتے ہو؟ اس کے بعد میں گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی بکریاں لے کر ہماری حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگیں، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور بھی لوگوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگیں، مگر یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب کی بکریاں ساتھ میں چر رہی ہیں، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی کی بکریاں بھوکی رہ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ گاؤں میں جب بھی کسی بکری بیمار ہو جاتی تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر رکھ دیتے، وہ بکری پھر فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ پیارے دوستوں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس میں پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تھی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اب اس سے پہلے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی، جب میں بکری چرانے کے لیے جاتی ہوں میرا وہاں پر بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ میں بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، اب یہ بہت نرم نازک ہے، کہیں اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں میں کوئی پتھر چبھ جائے، گھر جنگل میں جاتے ادھر محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے میں اس کو تمہارے ساتھ جنگل میں نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی، ماں تو کس کی بات کرتی ہو؟ جب میں کبھی بھائی محمد کے ساتھ میں باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگلوں کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب بھی ہم بھائی محمد کے ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی
اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ میں جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے بادل کا ٹکڑا آپ پر چھایا کیے ہوئے تھا۔ اس طرح سے 45 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا اور کہنے لگی، بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایک تو مجھے تمہاری یہ دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات تم میرے پاس بہت ہی عزیز امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ اب ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان، آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹا محمد ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ وہ میں کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو بھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر ہم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی، نہیں، آپ جنگل میں مت جانا، یہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں پر آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں ماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، یدی آپ نے ایسا کی نہرا ادھر ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے، کون ہے بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھولے جانور سب بائیں جھکا کر سر سلامی دی، اب ان کا بجا لائے، گئے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمان تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کے ساتھ لیے دوڑتے ہوئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ ڈھونڈ آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، علمنگ کی آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے، جانوروں کی آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ، تم نے ہماری اماں کو تکلیف کی اودھ کی آپ کو معلوم نہیں؟ ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہیں، آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو جانور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کی بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آپ آئے، اس وقت ہم سب چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے تھے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اللہ کے رسول، اس کے بعد میں اب آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف لائے تو یہ دیکھ کر ہم سب کے یہی پکڑ لیا کہ بکری آپ کی تلاش میں آپ پھر آئیں گے، اس لیے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھاؤ، کہ محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار
مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکرے کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ تو پہلے دوستوں دیکھا آپ نے محبت کر یہ منظر، ان جانوروں میں شیر جو خونخوار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، خونخوار مانے جاتے ہیں وہ بھی، جو جنگل کے جانور تھے، جنگل میں جتنے بھی خونخوار جانور تھے وہ بھی ان جانوروں میں شامل تھے۔ دوستوں اگر ایک بکری کو کوئی بھی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے اور اسے اٹھا لے جاتا ہے تو اس سے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے، لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دوستی امید کرتے ہیں۔ آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور چینل کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔